اچھا، عام طور پہ اگر آپ نے ہیلتھ اور فٹنس کانشیس ہیں، ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں، ایک بڑی اہم چیز جو آپ نے سیکھ لی ہوگی یقیناً آپ کی کیلوری کاؤنٹ اور آپ کا کیلوری ڈیفیسٹ ہے. یعنی جو بھی آپ کا انٹیک ہے اس سے آپ کی ایکٹیویٹی لیول زیادہ ہونا چاہیے دن بھر کے روزمرہ کے کام کرنے کے لیے. ایون سونے، کھانے پینے، سانس لینے کے لیے بھی آپ کی باڈی کو انرجی کی ضرورت ہے. اسی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1200 سے 1500 کیلوریز کم از کم آپ کو ریکوائرڈ ہیں ڈیلی فنکشنز کرنے کے لیے. لیکن یقیناً جب آپ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا کیلورک انٹیک کم کر دیتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹی لیول کو بڑھا دیتے ہیں. اس ڈیفیسٹ کی وجہ سے آپ کی باڈی میں جو فیٹ ہے وہ کم ہوتا ہے، لین ماس بڑھ سکتا ہے ڈیپینڈنگ ہے کہ آپ اسٹرینتھ ٹریننگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. لیکن آج ذرا بات کریں گے کہ ویٹ لاس کے جو اس وقت ان نیچرل ان ہیلدی میجرز لیے جا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ویٹ لاس کرتے ہوئے اور کیلورک ڈیفیسٹ کرتے ہوئے ہم کہیں اپنی نیوٹریشن کو تو کم نہیں کر لیتے، اور اس کی وجہ سے عام طور پہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ بھی یہ طریقے اپناتے ہیں تھوڑے ہی عرصے بعد وہ بظاہر تو پتلے ہو جاتے ہیں لیکن مختلف ہیلتھ کنڈیشنز ان کی شروع ہو جاتی ہیں. ان کی ہڈیوں میں جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، ان کا فیشل اپیرنس ایسا لگنے لگتا ہے کہ زیادہ دن کہ وہ بہت انرجیٹک یا یوتھفل ہیں وہ بہت مرجھائے ہوئے تھکے لگنے لگتے ہیں. اس کے علاوہ سکن آپ کی خراب ہو سکتی ہے، آپ کو کوئی اور ہیلتھ کنڈیشنز ڈیولپ ہو سکتی ہیں، آپ کی کڈنیز افیکٹ ہو سکتی ہے، ڈائجسٹو سسٹم افیکٹو ہو سکتا ہے، آپ کے بال گر سکتے ہیں، نظر کمزور ہو سکتی ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سب سے بڑھ کر آپ کی امیونٹی لو ہو سکتی ہے اور مختلف بیکٹیریل اور وائرل انفیکشنز آپ کو ہو سکتے ہیں. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ نیوٹریشن ورسز کیلوریز اینڈ ہاؤ ٹو ہیو افیکٹو ہیلدی ویٹ مینٹیننس. بے شک آپ اس کو بڑے عرصے میں آرام سے کم کریں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر اریج ہارون who's always my favorite subjects. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. السلام علیکم اریج. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. اریج، سب سے پہلے تو I know that you have a transformation story as well and alhamdulillah you've been steady. تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا کیلوریز پہ فوکس کرتی ہو، نیوٹریشن پہ فوکس کرتی ہو؟ آج کل تو لوگ میکروز کے پیچھے پڑ گئے ہیں، کوئی جوسنگ کر رہا ہے، کوئی پروٹین شیک پی رہا ہے. ہاؤ ڈو یو مینیج اٹ؟ دیکھو بالکل میں سارے کلائنٹس کو بھی یہی کہتی ہوں، مجھ سے کامنلی کویشچن پوچھتے ہیں اسپیشلی جو اوور دا ایئرز دے ہیو سین می، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیسے مینٹین رکھا ہوا ہے. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ کبھی بھی ڈائٹ کو مشکل نہیں بنانا آپ نے. ونس یو گو آن کہ کتنی کیلریز ہیں اس میں، کتنے میکروز ہیں، کتنے مائکروز ہیں، اس میں کیا نیوٹریشن ڈلی ہوئی ہے، آپ اتنا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آپ جو کھانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کھاتے نہیں، کچھ اور کھا لیتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا. ایک اسٹارویشن آپ نے نہیں کرنی، لانگ گیپس آپ نے دے دیے کھانے پینے کے، یہ نہیں کرنے. تو مجھے بتاؤ، لوگ تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں، 16 گھنٹے فاسٹ کر رہے ہیں، 14 گھنٹے فاسٹ کر رہے ہیں. 16/8 از اے آئیڈیل انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ وچ 1 meal a day ہے. آئی ڈونٹ ایڈوائز دیٹ. اب ہوتا یہ کہ جب آپ کیلریز کی بات کرتے ہو نا، آپ اگر سائنٹیفکلی دیکھیں تو پروٹین اینڈ کاربز ہمیں ایکول کیلریز دیتے ہیں پر گرام. 4 کیلریز پروٹینز دیتا ہے پر گرام، 4 کیلریز ہمیں کاربز دیتے ہیں پر گرام. فیٹس ہمیں زیادہ کیلریز دیتے ہیں، تو ہم کہیں کہ بھئی ہمیں تو پھر پروٹین کھائیں یا کاربز، فرق کیا پڑے گا. دا تھنگ از وہ جب اندر جاتے ہیں آپ کے جسم میں، وہ کہاں یوٹیلائز ہوتے ہیں، کس طریقے سے ان کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے، وہ بہت میٹر کرتا ہے. اچھا مجھے بتاؤ، بہت ساری انرجی ڈرنکس، وٹامن سپلیمنٹس آپ کے پاس مارکیٹ میں دستیاب ہیں اور ان کا کلیم بھی یہی ہے کہ جی آپ ایک گلاس اگر ہمارا شیک پی لیتے ہیں، اس میں تمام نیوٹرینٹس ہیں، تمام وٹامنز ہیں، ٹریس منرلز ہیں، اور دیکھیں اس کی کیلوری بھی 200 کیلوریز ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ 2 انڈے کھائیں گے ود اے ٹوسٹ تو اس کی بھی 200 کیلوریز ہے. وچ از بیٹر؟ دیکھو آپ نے جب جوسز کی بات کی اور ڈرنکس کی بات کی نا، ابھی کچھ دن پہلے بھی میں ایک اور شو پہ بھی یہی ڈسکشن کر رہی تھی. آئی ہیو سین پیشنٹس ہو آر تھن لین، اور وہ کہتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ، ہم لوگ لیکوڈ زیادہ لیتے ہیں، ہم جوسز زیادہ لیتے ہیں، یہ وے پروٹین زیادہ لے لی ہم نے، یہ جو آتے ہیں آج کل ڈیٹاکس ڈرنکس آتی ہیں، اینڈ دے ہیو فیٹی لیور. آئی ووڈنٹ ایڈوائز سمبڈی کہ وہ اپنا ویٹ لوز کرے اور اس کے بعد اس کو فیٹی لیور ہو جائے یا وہ کارڈیو میٹابولک ڈیزیزز کی طرف چلا جائے. وائی ووڈ آئی ڈو دیٹ؟ چاہے آپ دیکھنے میں کیسے بھی لگ رہے ہو. لیکن واٹس دا کنیکشن؟ اگر آپ جوسنگ زیادہ کر رہے ہیں، لیکوڈ ڈائٹ پہ ہیں، شیکس پی رہے ہیں، اسمودیز پی رہے ہیں، تو پھر فیٹی لیور کیسے ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں ہڈن شوگرز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اوکے. دا مور یو ٹیک ہڈن شوگرز یہ ہوتی ہیں کہ جو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اس پہ مینشن نہیں، ایک تو ایڈڈ شوگرز تو لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن آپ جب فروٹس بھی زیادہ لیں گے تو دے ہیو ہڈن شوگرز. گلائسیمک لوڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا، ایک سب سے زیادہ مجھے خطرناک اس وقت ٹرینڈ، لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ اے لٹل بٹ مور. آئی ایم شیور آپ کے پاس بھی لوگ آئیں. محنت کریں، منہ پہ تھوڑا سا کھانے پینے پہ کنٹرول رکھیں، ایکسرسائز کریں. یہ تو مشکل طریقہ ہے، اور سرٹن پیپل سے کہ جب آپ مڈل ایج کراس کرتے ہیں، ہارمونس میں فلکچویشن آ رہی ہیں یا اور کوئی کوموربڈس آتے ہیں، تو ایون یہ سب کرنے کے باوجود بھی وزن کم نہیں ہو رہا ہوتا. اوزمپک
it's a hot topic. It's a hot topic. مجھے بتاؤ کہ have you met people who are on Ozempic? Side effects ابھی تک unknown ہیں, پھر بھی یہ رسک لینے کے لیے لوگ تیار ہیں. سائڈ افیکٹس ان نون نہیں ہے, ریسرچ ہیز بین ڈن. لانگ ٹرم سائڈ افیکٹس کینسر رسک آ گئے ہوئے ہیں کہ تھائرائڈ کینسرز, پینکریاٹک ڈیزیزز کے اوپر یہ آ چکی ہے, رسک بڑھ جاتا ہے. تو وی ڈو پیشنٹ سلیکشن. بیسیکلی پیشنٹ سلیکشن یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو لانگ ٹرم رسک ہے وہ زیادہ ہے, یا جو اس وقت اس کا ویٹ ہے اس سے اس کو جو کارڈیک ایشوز ہوں گے وہ زیادہ رسکی ہیں. یعنی یو آر سیئنگ دیٹ اٹ از مینٹ نمبر 1 ایز اے ڈرگ فار ڈائبٹیز ٹائپ 2 پیشنٹس. سیکنڈلی اگر آپ امپاسبلی اوبیس ہو گئے ہیں اور آپ کے لیے وزن کم کرنا بہت مشکل ہے, فوری طور پہ ایکسرسائز کرنا مشکل ہے, تو اٹ کین بی دیر. لیکن جو آج کل ٹیلی ویژن پہ اور شوبز میں ٹرینڈ چلا ہوا ہے, ناٹ سم تھنگ وی ایڈوائز کہ اگر کسی کے 10 یا 15 kg زیادہ ہے تو ہم کہیں گے کہ آپ یہ یوز کریں. کسی کا مور دین 100 kgs ہے, اس کی کوئی بہت ارجنٹ سرجری کرنی ہے, اس کو کوئک ویٹ لاس چاہیے, تھوڑا سا اس کو کوئی ہیلپ چاہیے اس چیز میں کہ وہ ورک آؤٹ نہیں کر پا رہے, ڈائٹ نہیں کر پا رہے, اس میں ہم ایڈوائز کرتے ہیں. اولڈ پیشنٹس جن کو ڈائبٹیز ہے, ظاہر بات ہے وہ ایک دم سے ہر چیز نہیں کر سکتے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا فیکٹ کہ اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہے. ریچ کئی لوگوں کے لیے تو میریکل ڈرگ ہے, اور گولڈی برگ سے لے کے اوپرا ونفرے تک دے ہیونٹ نیمڈ اٹ, لیکن وہ ویٹ لاس ڈرگس کو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے استعمال کیا ہے. یعنی واٹ ہیپنس وین یو ٹیک اٹ؟ دیکھو بیسیکلی یہ جی ایل پی انالوگز ہوتے ہیں, صحیح ہے, یعنی کہ دے ورک ان دا سیم وے جس طرح ہماری باڈی ایک ہارمون پروڈیوس کرتی ہے انزائم, تو وہ آپ کی ایپیٹائٹ سپریس کرتا ہے, آپ کی انسولین کو ریگولیٹ کرتا ہے. صحیح. ان دیٹ وے اٹس ویری گڈ. ان لوگوں کے لیے اسپیشلی اگر آپ نے سنا ہو ایک ٹرم فوڈ نوائز بہت یوز کی جا رہی ہے کہ فوڈ نوائز کم ہو جاتا ہے. دیٹ از کہ جو لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے میٹھا کھانا ہے, یار ہمارا پیٹ نہیں بھرا, ہمیں چاول کھانے ہیں, روٹی کھانے ہیں. میں اپنی اگر ریجن کی بات کروں, باہر ہوں گے تو وہ زیادہ پیزا برگرز کے اوپر چلے جائیں گے, اس چیز کو سپریس کرتے ہیں. ان ادر ورڈز یہ ایک ایسا انجیکشن جیسا ڈرگ ہے جو جب آپ کی بلڈ اسٹریم میں شامل ہوتا ہے اور آپ کے برین کو سگنل کرتا ہے کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے, آپ کو بھوک نہیں لگتی. لیکن اریش, دا تھنگ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ از کہ 2 چیزیں مجھے بہت خطرناک لگ رہی ہیں. کہ نمبر 1, یہ صرف فیٹ کو نہیں, آپ کی لین ماس کو اور آپ کی بونز تک کو بھربھرا کر دیتا ہے. دوسری چیز کہ جب آپ کی کھانے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے, اٹ از جسٹ ناٹ کہ آپ کی بھوک ختم ہو رہی ہے, آپ کی زندہ رہنے کی امنگ, آپ کی ہیپی تھاٹس ختم ہو جاتی ہیں. یو ہیو نو انرجی, یو لک ویک, آپ کا ایکسرسائز کرنے کو دل نہیں چاہے گا. اینڈ سب سے اسکیری بات اریج, سوسائڈل تھاٹس بڑھ جاتی ہیں. اس لیے کیونکہ جب ہم لوگ پراپر میلز لیتے ہیں نا, جو آپ نے کہا کہ جوسنگ کریں اور انڈا کھائیں, جب ہم پراپر میلز لیتے ہیں تو ہمارے ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, تو وی فیل ہیپی, وی فیل کہ ہم نے کوئی زندگی میں کچھ کام کیا. اس میں اوزیمپک کا ایک یہ بھی آیا ہوا ہے کیونکہ جب آپ بیکاز یو ناٹ میکنگ لائف اسٹائل چینجز, آپ ایک سپریشن موڈ میں چل رہے ہوتے ہیں. آپ اس لیے نہیں کھانا کھا رہے کہ سم تھنگ از سپریسنگ دیٹ. آپ کی جو ایپیٹائٹ ہے, کریونگ, the moment you lose it, وہ ساری چیزیں واپس راشن کرتی ہیں. اور is that more harmful? یہ وہی بات ہے نا, جو ہم لوگ ڈائٹ پنگ پونگ ڈائٹس کرتے ہیں, ان کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں. بیکاز آپ نے اگر 10 kg لوز کر کے 20 kg گین کیا ہے تو آپ نے رسک آف مزید ڈائبٹیز بھی بڑھا دیا اور ہارٹ ڈیزیز بھی بڑھا دیا. اٹ از شارٹ ٹرم تھنکنگ. اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز لیتے ہیں, اپنی نیوٹریشن پہ کمپرومائز نہ کریں. آپ ڈائٹ کر رہے ہیں, اگر کھانے پینے کا پورشن کنٹرول کریں, میک شیور کہ آپ سپلیمنٹس لیں, اپنا کسٹمائز پلان بنوائیں. گو اینڈ کنسلٹ پیپل لائک ڈاکٹر اریج. آئی تھنک شی از فینٹاسٹک. آپ کو ایک ہولسٹک پکچر دیں گی آپ کی ہیلتھ کے بارے میں, اینڈ لانگ ٹرم یو ول گین رادر دین میکنگ مسٹیکس.